لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ مسجد میں جاؤ تو مسجد کے آداب صرف سیکھو اور نماز پڑھو، اس حد تک تمہارا مسلمان ہونا سمجھ میں آئے۔ حج کے لیے جاؤ تب سمجھ میں آئے کہ تم مسلمان ہو، زکوٰۃ دو تو پتہ چلے تم مسلمان ہو، اور تمہارے روزے سے پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو، چہرے کی داڑھی سے پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو، اور باقی کی ساری زندگی ہم غیروں کی تعلیم پر عمل کریں تو اسلام اس سلسلے میں منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک ہر معاملے میں تم پر اسلام مسلط ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام اللہ کا وہ دین ہے جو کسی زندگی کے گوشے کو تشنا نہیں چھوڑتا، زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے میں اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن مقدس اللہ عز و جل کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب نے جہاں عبادات، معاملات، اخلاق، تجارت، ان ساری چیزوں کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے، وہیں پر اس کتاب نے لباس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ کو کپڑے کیسے پہننے چاہیے، کپڑے کیوں پہننے چاہیے، اس کی وضاحت بھی اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اسلامی کلچر کیا ہے اور اسلامی تہذیب کیا ہے۔ تہذیب کسے کہتے ہیں، کلچر کسے کہتے ہیں؟ رہن سہن کا انداز، ملنے ملانے کا انداز، دیکھنے سننے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، رشتہ داری کرنے کا انداز، رسومات کا انداز، یہ جو ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو کلچر کہا جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا اس قوم کی تہذیب کو قبول کرتی ہے جو قوم غالب ہے۔ اس سے اچھی طرح سمجھیں آپ، غلام کی تہذیب کو کوئی قوم قبول نہیں کرتی، قوم ان کی تہذیب کو قبول کرتی ہے جو غالب ہو اور جو سوسائٹی کے اندر اپنا مقام رکھتا ہو۔ جو قوم مغلوب ہو، جو قوم پسماندہ ہو، اس قوم کی تہذیب کو دنیا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قوم پستی کی طرف ہے، ان کے اندر کوئی تہذیب نہیں، کوئی کلچر نہیں، بلکہ عالم لوگوں کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہ بات کرنے کا شعور ہے، نہ پہننے اوڑھنے کا شعور، حد تو یہ ہے کہ کعبہ جیسے مقدس خدا کے گھر کا طواف بھی اس زمانے میں لوگ ننگے کیا کرتے تھے۔ اس سے آپ ان کی بد تہذیبی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر باپ مر جائے تو ماں سے بیٹا نکاح کر لیتا تھا، یہ اس زمانے کی تہذیب تھی، یہ سچویشن تھی۔
تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تہذیب کو نافذ کرنے کی کوشش کی جس تہذیب کو طبیعت بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو اور جس کو تہذیب کی حیثیت سے ضمیر بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو اور جس کی اچھائی کو دنیا کا ہر شریف انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا اسٹیپ جو اٹھایا وہ ایجوکیشن کا تھا، اور یہاں یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے فرستادہ پیغمبر کو اس دنیا کے اندر جب بھیجتا ہے تو سب سے اہم چیز جو پیغمبر کو عطا کی جاتی ہے من جانب اللہ وہ ایجوکیشن ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی نبی بھی کسی انسان سے نہیں پڑھتا بلکہ ہر نبی براہ راست خدا سے علم حاصل کرتا ہے، اور علم میں اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی پڑھا لکھا انسان اس کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ علم میں اتنا پختہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے فرستادہ پیغمبر جتنے بھی تشریف لائے تو سب سے بنیادی چیز ایجوکیشن، اور اس ایجوکیشن کی بنیاد پر وہ دنیا کے ہر انسان پر اپنی بالادستی کو وہ قائم رکھ سکتے، بلکہ پہلے دن کا سبق اگر ہم دیکھیں تو یہی پہلے دن کا سبق ہم کو ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے موجود تھے، لیکن فرشتے خدا کی بارگاہ میں جھکتے تھے تو مولا نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب آدم کے سامنے جھکانے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس عمل تو تھا، علم نہیں تھا، لیکن آدم کے پاس علم موجود تھا۔ پتا چلا کہ ہر کوئی علم کے سامنے جھکتا ہے۔ علم کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں، علم اگر کسی کالے شخص کے پاس بھی موجود ہو تو انسان اس کے پاس جا کر کے بھی علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی شان تو بڑی عرف و اعلیٰ ہے، وہ تو اتنے نورانی چہرے والے ہوتے کہ لاکھوں کے درمیان بھی وہ موجود ہوں تو ان کا چمکتا ہوا چہرہ ان کے نبی ہونے کی گواہی دے دیا کرتا تھا۔ اور یہ آیے کریمہ کا شان نزول بھی یہی ہے، جس صحابی سے متعلق ہے اس صحابی کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو تہذیب سے آراستہ کرنے کے لیے علمی بالادستی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور ہر صحابی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ چنانچہ سچویشن یہ ہوئی کہ جہاں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علم کے ساتھ پہنچے تو ان کا جو کلچر تھا لوگوں نے اس کلچر کو قبول کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔